ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے۔ جی السلام علیکم دوستو، یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ 23 جون 2023 ہمارے ایک بہت ہی معمر بزرگ محترم بشیر احمد صاحب کے سفر آخرت کے ہیں۔ یہ منظر ہم میں سے ہر کوئی اکثر و بیشتر اس طرح مختلف تدفین کے موقع پہ دیکھتا رہتا ہے، لیکن ہم یہاں سے جانے کے بعد اس ماحول کو بھول جاتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر انسان سست ہے اور قبرستان میں اپنے ہاتھوں سے پیاروں کو تدفین یا قبر میں اتارنے کے بعد جب واپس جاتے ہیں تو بھول چکے ہوتے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کی باری اگلی ہے، لیکن اگر ہم اس چیز کا احساس کر لیں کہ ہم نے بھی ایک دن جانا ہے، جس طرح آج ہمارے بزرگ محترم بشیر صاحب کو لے جایا جا رہا ہے۔ اسلامی تعلیم ہے کہ جب کوئی پیارا وفات پا جائے تو اس کو اس طرح مسلمان اکٹھے ہو کے قبر میں اتارتے ہیں اور یہ چند قدم قبر تک ساتھ چل کے جاتے ہیں۔ اس کو سفر آخرت بولتے ہیں۔ یہ مناظر جو آپ کے سامنے چل رہے ہیں اس وقت، یہ وہ بزرگ ہیں جو آج سے سال پہلے وفات پا گئے اور ان کی قبریں آپ کے سامنے۔ یہ دوست اب اکٹھے ہو چکے ہیں، ابھی اپنے ہاتھوں سے محترم بشیر صاحب کو قبر کے حوالے کریں گے۔ اور یا دیکھیں آپ، اسلام نے کیا اچھی تعلیم سکھائی ہے کہ جب کوئی پیارا بزرگ روانہ ہو تو اس نے اپنے ہاتھوں اس کو قبر میں اتاریں اور پھر 3 مٹھ جو مٹی ہے وہ اس کے اوپر ڈالیں۔ یہ چیز انسان کو اپنے اس آخری وقت کو یاد رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم کے مطابق یہ منظر جو آپ کے سامنے ہے، آخری بار اپنے پیاروں کو قبر کے حوالے کرنے کا۔ فرینکفرٹ جرمنی میں بڑا اچھا انتظام ہے، مختلف کمپنیاں ہیں۔ آپ یہ ساتھ خوبصورت آواز میں نظم انجوائے کر رہے ہیں اور نظروں کے سامنے آپ کے منظر ہے وہ والا جس سے اللہ اور اللہ کے نبی ہمیشہ ڈراتے ہیں کہ اس دن کو ہر انسان اپنی نظروں میں رکھے۔ جتنے لوگ ادھر الوداع کے لیے آئے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ کس کی اگلی باری ہے، کب اس نے ایک دن یہاں اس تابوت میں ہونا ہے، اور لوگ اس طرح ان کے اوپر باری باری مٹی ڈال رہے ہیں۔ پھر دیکھیں جتنے قریبی عزیز وہ اپنے پیاروں کو جتنا بھی اچھا وقت انہوں نے ساتھ گزارے ہوتا ہے، آخری وقت کس طرح الوداع کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ بھی لیں تو جتنی ناراضگیاں، جتنی چکلشیں آپ دوسرے عزیز و اقارب سے رکھتے ہیں، جتنے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگیاں پال کے پھر ان کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور یہ دن بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہم کے اوپر اسی طرح عزیز و اقارب نے مٹی ڈال رہے ہونا ہے، اور پھر کوئی لمحہ، کوئی وقت پاس نہیں ہونا کہ ہم معافی مانگ سکیں ان سے جو ہم سے ناراض ہیں، جن کو ہم نے ناراض کر رکھا ہے۔ کبھی جائزہ لے، غور کریں
کہ ہم اپنی زندگیوں میں کیا کھو چکے ہیں، کیا پا چکے ہیں۔ ہر انسان کا کسی نہ کسی دوسرے انسان سے کسی نہ کسی موقع پہ کوئی اختلاف ضرور ہوا ہوتا ہے، پھر ناراضگی ہوئی ہوتی ہے۔ بعض لوگ ہیں اس ناراضگی کو بھول کے گلے لگا لیتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو اپنے دلوں میں ایسا بٹھاتے ہیں کہ وہ یہ آخری دن، آخری مقام تک پہنچنے تک وہ معاف نہیں کرتے اور نہ دوسرے کی معافی کو قبول کرتے ہیں۔ بدقسمت ترین انسان ہے وہ اس دنیا میں، جو خدا کے سامنے حاضر بھی ہوں اور کسی کے ساتھ ناراضگی بھی ان کے دل میں ساتھ چلے۔ یہ منظر دکھانے کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہر انسان جو یہ مناظر دیکھے وہ اپنے عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں، دوستوں سب کو کسی بھی لمحہ اگر کوئی ناراضگی ہوئی ہے تو اس کو معاف کرے، معاف کرنا سیکھے۔ جس نے اللہ کے بندے کو معاف نہیں کیا، اللہ اس کو کیسے معاف کرے گا؟ اللہ توفیق دے کہ ہم سب اس قابل ہو سکیں کہ ہمارے دلوں سے ناراضگیاں ایک دوسرے سے جو بیٹھی ہوئی ہیں وہ نکل سکیں، یا ہم کم از کم کوشش کریں اس دن کے آنے سے پہلے ہم یہ نظم کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں۔ ایک نہ ایک دن پیش ہوگا، اس کا مضمون جو ہے اگر اس پہ انسان غور کرے دو اس سے رزلٹ نکلتے ہیں، لیکن یہ والا جو ہے کہ یہ ایک دن انسان نے پیش ہونا ہے اپنے رب کے پاس، تو پھر اس دن انسان کا کیا ہوگا جب کوئی اور انسان روز قیامت، یوم حساب والے دن یہ کہے گا کہ اس شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی، بہت سخت زیادتی کی اور میرے ساتھ ناراض رہا اس دنیا میں۔ پھر ایک نیکی جو ہے وہ روز قیامت آپ کے لیے بہت قیمتی ہوگی۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایک لمبی زندگی پا کے، فعال زندگی پا کے، خدمت دین والی اچھی اولاد والی چھوڑ کے جاتے ہیں۔ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے، انسان کے جانے کے بعد بھی جو نیکیاں کرتی ہے، دعائیں کرتی ہے، اس کا حصہ اس کے ماں باپ کو بھی پہنچتا ہے، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ دیکھیں کتنے دوست ہیں، یہ سارے کوئی ان کے عزیز و اقارب رشتہ دار نہیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ بزرگوں کا یا ان کی اولاد کا اچھا تعلق انہیں یہاں کھینچ لایا ہے۔ اور یہی دستور دنیا ہے کہ جب ایک اولاد ہوگی، اچھا نمونہ لوگوں سے رکھے گی، تو پھر وہ والدین کی وفات کے موقع پہ حاضر ہوں گے۔ اسی طرح ماں باپ نے اگر اچھا وقت گزارا دنیا میں، اچھے لوگوں کے ساتھ دوستیاں لگائیں، تو وہ بھی اس آخری وقت میں ضرور حاضر ہوتے ہیں۔ بہرحال انسان کا آخری ٹھکانہ یہی ہوتا ہے، دنیا میں جہاں بھی انسان بس رہا ہو، جرمنی میں ہو، پاکستان میں ہو، امریکہ میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، انگلینڈ، جہاں بھی اس کا جو آخری مقام ہے وہی یہ چند گز جو زمین کے اندر سوراخ ہے، یہ قبر، وہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ چودھری بشیر صاحب کے درجات بلند کرے اور ان کے لواحقین کو